بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی صاحب ہیں مولانا اشفاق احمد صاحب. جناب نے ارواح ثلاثہ سے ایک واقعہ بیان کیا جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے متعلق تھا. پھر وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جناب نے اپنا رنگ اس میں بھرا اور رنگ بھرنے کے بعد لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ کتنے گندے لوگ ہیں, ان کے اندر حیا نہیں ہے, یہ خانگاہ میں ایک دوسرے کو یہ سکھلاتے ہیں, ہمیں ان سے بچ کر رہنا چاہیے. مولوی قاسم نانوتوی اور گنگوئی صاحب نے اس گناہ کو عام کیا اور لوگوں کو بتایا کہ مرد اور مرد کیسے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے کا انداز سکھایا گیا. باقاعدہ مجمع موجود ہونے کے باوجود ہاتھ رکھ کر اور یہاں صاف دیکھے جیسے عاشق صادق کرتا ہے اس طرح سے اپنے قلب کو تسکین دیا. انہوں نے ہاتھ رکھا اور اس طرح سے قاسم نانوتوی صاحب کو لے کر یہ لیتے رہے. قاسم نانوتوی صاحب بار بار منع بھی کرتے رہے کہ ارے میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تو بے حیا ہو جا تو جو چاہے تو کر. تو برادران ملت اسلامیہ اب یہ اتنے بے حیا ہو چکے تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, میرے مرید کیا کہیں گے, ان کے مرید کیا کہیں گے. کہنے لگے لوگ کہیں گے, کہنے دو. اب ایک تو میں پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا, فیصلہ آپ سے کرواؤں گا. دوسرا میں مولانا کو اپنا روایتی جواب دوں گا. آپ سارے تو میرا روایتی جواب جانتے ہیں نا, یعنی جمال گوٹا دوں گا. جمال گوٹے سے بڑا جلدی فرق پڑ جاتا ہے. یہ واقعہ ہے ارواح ثلاثہ کا. یہ ارواح ثلاثہ میرے سامنے ہے. اس کے صفحہ نمبر 228 پر اور حکایت نمبر ہے 304. اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور ام محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرید و شاگرد سب جمع تھے. یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت امیز لہجہ میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ. حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا کہ تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت اسی چارپائی پر لیٹ گئے. مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے تو کہنے دو. اب اصل یہ واقعہ ہے. اب اس میں جناب نے رنگ کیا بڑھا. جناب کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, تو گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کو کہنے دو, اور میاں ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کو کرنے دو. لیکن ہم تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے دو. نہ تو حضرت گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میاں ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے دو, اور نہ یہ عبارت کتاب کے اندر موجود ہے. اب اس واقعے کو ہر بصیرت والا آدمی, عقل والا آدمی فوراً سمجھ جائے گا. مثال کے طور پر آپ کسی فنکشن کے اندر چلے جائیں, کسی مجلس میں چلے جائیں یا کسی پارٹی میں چلے جائیں. اب جو دو بے تکلف ساتھی ہوتے ہیں اگر وہ بعض دفعہ آپس میں شرارت کر دیں تو ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں, دونوں کی مزاج, ایک کا مزاج ایسا ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے ذرا سنجیدہ رہنا چاہتا ہو اور دوسرے کا مزاج یہ ہو کہ وہ شرارتی ہو. تو اب وہ شرارتی مزاج والا اگر شرارت کرے گا تو وہ دوسرا اسے کہے گا یار سارے دیکھ رہے ہیں. اب بے تکلف ساتھی کتنی ایسی باتیں وہ بے تکلفی میں کر جاتے ہیں. لیکن ان بے تکلف باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گندی باتیں ہوتی ہیں. اگر بے تکلف باتوں کا مطلب گندی باتیں لیا جائے گا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ دو ساتھی جو بے تکلف آپس میں باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب وہ صرف گندی باتیں کرتے ہوں گے. اس حکایت کے اندر کہیں پر یہ بات لکھی ہو معاذ اللہ کہ وہ گندی عادات سکھلا رہے تھے. اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مجلس میں انسان ایک دوسرے سے وہ معانقہ کرتا ہے, بعض ایک دوسرے کو دباتا ہے, بعض ایک دوسرے کی وہ کیا کہتے ہیں یہ جسے پسلی کہا جاتا ہے, اس میں کچھ چوکا لگاتا ہے, شرارت کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ گندی حرکتیں کر رہا ہے؟ نہیں, گندی حرکتیں نہیں کہا جاتا, اسے بے تکلفی کہا جاتا ہے. تو بعض دفعہ انسان مجمع کے سامنے بے تکلف نہیں ہونا چاہتا, سنجیدہ رہنا چاہتا ہے, اور بعض دفعہ انسان مجمع کے سامنے بے تکلف ہو جاتا ہے. تو جس کا مزاج بے تکلف ہونے کا نہ ہو, کہ وہ مجمع کے سامنے بے تکلف نہ ہوتا ہو, تو ظاہر بات ہے کہ وہ دوسرے کو منع کرے گا اور بے تکلف نہیں ہونے دے گا, اور اپنی جگہ جا کر بے شک بے تکلف ہو جائے. تو یہ تو اصل مسئلہ تھا. لیکن اگر اس کے باوجود کہتے ہیں یہ افاقہ نہیں ہوتا, تو یہ میرے پاس ہے کتاب ملفوظات. یہ ہے ملفوظات, احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ملفوظات ہیں.
اس کے حصہ دوم اس صفحہ نمبر 49 پر ایک واقعہ نقل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ گندے لوگ تھے، ان سے بچ کر رہنا چاہیے، تو پھر مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ کے شیخ اور شیخ اپنے مریدوں کو مزاروں پر یہ کچھ سکھلاتے ہیں؟ یہ سکھلایا جاتا ہے؟ یہاں لکھتے ہیں کہ حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کی تشریف لے جاتے ہیں، راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت حسینہ عورت پر پڑ گئی۔ یہ نظر اول تھی، بلا قصد تھی، چلیں جی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی، اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں، اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر انہی سیدی احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رات تم نے، اب دھیان سے سنیں، رات تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسرے سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے تھا۔ پیر صاحب کیا بتلا رہے کہ جی آپ کی 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی تو دوسری جاگ رہی تھی۔ تو مرید صاحب کہتے ہیں جی کہ حضور وہ اس وقت سوتی تھی، تو فرمایا سوتی نہیں تھی، سوتے میں جان ڈال لی تھی، یعنی وہ جان کے سلی ہو گئی تھی، پنجابی کہتے ہیں سلی ہو گئی تھی، سوتی نہیں تھی۔ تو مرید کہتا جی عرض کی حضور کو کس طرح علم ہوا؟ حضور کو کس طرح علم ہوا؟ تو فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا، جہاں پر وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں تھا، تو جناب ایک بیوی بھی جاگ رہی تھی۔ پیر صاحب وہاں نظر تو نہیں آ رہے تھے، وہ پیر صاحب اس چارپائی پر سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور جناب وہ مرید صاحب جو ہم بستری کر رہے تھے ان کو دیکھ رہے تھے۔ واہ جی واہ، کتنا پاکیزہ مذہب ہے جناب کا۔ ابھی تو میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے، کہتے ہیں جی یہ گندے لوگ ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے، اور یہ پاکیزہ مذہب سن لیں کہ پیر صاحب لیٹے ہیں اپنے مرید کو دیکھ رہے ہیں، اور مرید صاحب پنجابی میں کہتے ہیں ٹھوکا ٹھاکی کر رہے ہیں، بیوی کے ساتھ ٹھوکا ٹھاکی کر رہے ہیں، اور یہ شیخ صاحب دیکھ رہے ہیں۔ میں ایسی زبان استعمال نہ کرتا، لیکن جناب نے مجھے مجبور کیا ہے اس بات پر کہ میں یہ بات کروں۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اسی ملفوظات حصہ سوم اور صفحہ نمبر 29 پر حضرت سیدی عبد الوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں، اور حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا۔ یہ مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا۔ اس مجمع میں چلے آتے تھے کہ ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی، میلے تے آ رہے سن، پنجابی کے اندر میلے تے آ رہے سن، تو ایک عورت تے نگاہ پہ گئی، فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہے النظرۃ الاولی لکا والثانیۃ علیکا، چلو پہلی نظر آپ کے لیے دوسری معاف ہے، چلیں ٹھیک ہے مان لیا، پہلی نظر تیرے لیے اور دوسری تجھ پر، یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسری کا مواخذہ ہوگا۔ نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی، اے میلے تے جان والے دے کم دیکھو، دیکھ لینا یہ پاکیزہ مذہب۔ کہتے ہیں جی کتنے گندے لوگ ہیں، ہمیں ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ یہ پاکیزہ لوگوں کا حال سن لیں ذرا، ماشاءاللہ کتنے نیک لوگ ہیں۔ ملفوظات کے اندر احمد رضا خان کی اس میں لکھا ہوا ہے، جب مزار شریف پر حاضر ہوئے ارشاد فرمایا عبد الوہاب، اچھا کہتے ہیں پسند آ گئی تھی نا، اب جب یہ مزار شریف پر حاضر ہوئے نا تو حضرت نے ارشاد فرمایا، پیر صاحب نے، عبد الوہاب وہ کنیز تمہیں پسند آئی تھی؟ شیخ صاحب اپنے مرید سے پوچھ رہے ہیں کنیز تمہیں پسند آئی تھی؟ عرض کیا کہ ہاں، اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے۔ جی حضرت من چنگی لگی سی، پسند آ گئی سی۔ تو ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کی۔ کنیز کس کی تھی؟ تاجر کی، اور ہبہ کون کر رہے ہیں؟ وہ شیخ صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرماتے ہیں۔ معاً وہ تاجر حاضر ہوا، اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کی، خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نظر کر دی۔ ارشاد فرمایا اب آگے سنیں، یعنی تاجر آیا ہے جلدی سے، اس نے آ کر مزار کی نظر کی، اور جناب نے خادم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور انہوں نے کیا کیا؟ کہا عبد الوہاب، انہوں نے عبد الوہاب کو دے دی۔ وہ کہا عبد الوہاب اب دیر کائے کی ہے، عبد الوہاب اب دیر کائے کی ہے،
فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو، یعنی فلاں حجرہ میں لے جاؤ ٹھوکا ٹھاکی کرو۔ یہ پاکیزہ مذہب والوں کا حال ہے۔ اگر آپ ایسی بات حضرت نانوتوی گنگوئی کے بارے میں نہ کہتے، ہم کبھی بھی اپنی لب کشائی نہ کرتے۔ اگر آپ آئندہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک حوالہ نہیں، حوالوں کے انبار لگا دیے جائیں گے، پھر بتلایا جائے گا کہ ماشاءاللہ کتنا صاف ستھرا آپ کا مذہب ہے۔